السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اے مسلمانوں، اب بھی کیا تم ان یہود سے توقع رکھتے ہو یہ لوگ کلام الہی پر غور کریں گے اور اس کی سچائی کو پرکھ کر تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اسے سمجھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہود کے متعلق جو ایک امید رکھے ہوئے تھے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کہا دیکھو، یہ سخت دل قوم تھی، دل ان کا سخت ہو چکا تھا، بہانے باز قوم تھی، بات بات پہ بہانے تلاش کیا کرتی تھی، عمل کے بجائے یہ بہانے کا سہارا لیتی تھی۔ تو اس قوم سے کیا ایمان کی امید کی جا سکتی ہے؟ ان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے کلام کو جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے اس کو سنیں گے اور سن کر کے اس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے آباء و اجداد کا ذکر کر کے، بنو اسرائیل کا ذکر کر کے ان پر اللہ رب العالمین حکم لگا رہے ہیں، یعنی ان سے امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ جو دل سخت ہو گیا تھا وہ کن کی بات ہو رہی تھی؟ بنو اسرائیل کی بات ہو رہی تھی جو پہلے گزرے۔ لیکن کیا ہے، اولاد بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے، اور اس کی واضح مثال دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہود مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار ہی میں آ کر کے مدینہ میں بسے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور علامات اور نشانیوں کے اعتبار سے یہی مدینہ میں آ کر کے بسے گا۔ تو اس لیے الگ الگ علاقوں سے سفر کر کے مدینہ آ کر کے بسے ہوئے تھے تاکہ وہ نبی جب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لا کر کے اس کے ساتھ کافروں سے جہاد کریں گے۔ تو جب نبی تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے حسد کے مارے، تعصب کی وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے، ان پر ایمان لانا انہیں گوارا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ ہماری نسل سے نہیں آئے، تو تحریف کرنا شروع کر دیا، اللہ کے کلام میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے وہ قوم ان کے آباء و اجداد بدعملیوں کی بنیاد پر ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، ایسے ہی انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے بھی، مدینہ کے اندر موجود یہودیوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے، کیا ایسے لوگوں سے آپ ایمان کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے آیات کو سنیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے؟ یہ تو اپنے نہیں سنے، اللہ کی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی تورات کی شکل میں، اس میں رد و بدل کرتے رہے، منمانی کرتے رہے، اور خواہش نفس کی پیروی میں اس کو قربان کرتے رہے، تو یہ آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے حقیقت واضح کی ہے۔ یہاں مفسرین کرام کہتے ہیں، یہاں دو بات ہے، وہ یہ ہے کہ عام یہود کا پورا طریقہ تھا، یہود کے ایک گروہ کا یہ مسلسل طریقہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، جاننے کے باوجود بھی، سمجھنے کے باوجود بھی اس میں رد و بدل کرنا، تحریف کرتے ہیں رد و بدل کرنے کو، منمانی اس میں جو چیز نہیں ہے اس کو داخل کرنے کو، اور جو چیز ان کے موافق نہیں ہے اس کو نکال دینے کو۔ اور تحریف دو طرح سے ہوتا ہے، لفظی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے۔ لفظ ہی کو بدل دیا جائے یا معنی کو بدل دیا جائے تعویل کرتے ہوئے کہ یہ معنی نہیں، یہ معنی مراد ہے۔ تو کہتے ہیں تحریف لفظی، گزشتہ جو کتابیں آئی آسمان کی طرف سے، گزشتہ قوموں پر جو کتابیں آئی اس میں تحریف لفظی بھی واقع ہو چکی، لیکن قرآن کریم کے اندر تحریف لفظی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ اور تحریف معنوی کچھ گروہ کے لوگ کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اہل حق کو کھڑا کرے گا،
اور ان کی حقیقت کو واضح کریں گے۔ جیسے قبر پرست لوگ ہیں اور اولیاء پرست لوگ ہیں اور اس طرح کے گمراہ فرقے ہیں، قرآن کریم کی بیجا تعویل کرتے ہیں، قرآن کریم کی تحریف معنوی کرتے ہیں، تو اہل علم اللہ رب العالمین نے اہل حق کو کھڑا کر کے، اہل سنت الجماعت کی گروہ کو کھڑا کر کے، اہل حدیث کو کھڑا کر کے ان کی حقیقت کو واضح کراتا ہے۔ تو قرآن کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن گزشتہ کتابوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی تھی، اس لیے انہوں نے تحریف لفظی بھی کیا، اس میں تحریف معنوی بھی کیا۔ تو یہاں ایک معنی یہ ہوا کہ یہود کے گروہ کا ایک طبقہ ایسا ہے ہی کہ وہ تورات کے اندر تحریف کرتا ہے، اور ایک تفسیر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان پر جب یہ تورات نازل ہوا، جب یہ 70 لوگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر اب تب تک ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اور پھر اس کے بعد زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات اس وقت دی، تورات کو سنا۔ تورات کو سننے کے بعد وہیں جہاں پہلی بار تورات نازل ہوا، ان کی سرکشی دیکھیے، تورات نازل ہونے کے بعد ہی ان کا عمل، ان کا رویہ وہی رویہ رہا ہے۔ سننے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے، وہیں تحریف کر دی۔ اللہ کا یہ قول ہے، لیکن اس میں یہ معنی ہے وہیں تحریف کر دی، تحریف کر کے یہ مجرم قرار پائے۔ وہیں سے سلسلہ شروع ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا معاملہ، جو چیز عقل میں نہیں آتی ہے وہ بھی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ جو عقل میں نہیں آتی ہے وہ بھی بات مانتے ہیں، کیونکہ یہ اعلیٰ ایمان والے تھے، پختہ ایمان والے تھے۔ لیکن وہی بنو اسرائیل دیکھیے، وہیں پہلی بار جب تورات ان کو دی جاتی ہے، وہیں سے یہ تحریف شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو معنی تحریف کا کیا گیا ہے کہ دو طرح سے یہ لوگ، یعنی ایک تو یہ طبقہ جو پہلے شروع کا تھا اس نے تحریف کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہود کے اندر ایک گروہ مسلسل رہا ہے جو تحریف کرتا رہا ہے، پیسے کی لالچ میں، وقتی فائدے کی لالچ میں، ریاست کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں یہ تورات کے اندر تحریف کرتے رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو جان بوجھ کر کے تحریف کرتے ہیں، تو قرآن کے متعلق آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، جو ان کی خواہش کے خلاف ہے، جو ان کے نظریے اور عقیدے کے خلاف معلوم ہوتا ہے، فائدے کے خلاف معلوم ہوتا ہے؟ کیسے یہ ایمان لے آئیں گے؟ کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جسے من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، یہ جان بوجھ کر کے علم کے باوجود بھی تحریف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جہالت میں ایسا کام کرتے ہیں، جان بوجھ کر۔ یہود قوم جان بوجھ کر کے کرتی ہے، یہ اہل کتاب ہے، علم والی ہے، لیکن سارا کام، ساری سرکشی، ساری بغاوت علم اور سمجھ کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی لیے ان کا جرم اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا ہے۔ جو قوم علم آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد بھی سرکشی کی راہ اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسوں پر عذاب بڑا سخت نازل ہوتا ہے۔ تو یہاں چند باتیں اس طور پر ہیں کہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہوں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، ایسوں سے امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ آپ کی بات پر ایمان لیں، تسلی دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا آپ انہوں دعوت و تبلیغ نہ کیجیے، لیکن تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس پہلو سے بھی آپ تسلی رکھیں، کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود میں ایک قوم، ایک طبقہ ایسا رہا ہے اور رہے گا، جو جان بوجھ کر کے اللہ کے کلام میں تحریف کرتا رہتا ہے اور تحریف کرتا رہے گا، کیونکہ اس کے ذریعہ انہیں کی کمائی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، عہدہ ملتا ہے۔ یہ قوم بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ قوم بھی تحریف معنوی قرآن کے اندر کرے گی، احادیث کے اندر کرے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسوں سے بچ کے رہنا ہے، تحریف معنوی کرنے والے یہود کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس قوم میں بھی ایک طبقہ موجود ہے جو اس طرح کی روش پر چلتا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، علم رکھنے کے بعد یہ تحریف کرتے تھے۔ تو یہ تحریف کیا ہے؟ یہودیوں کا شیوا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات بیان کی ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو، جو بہانہ باز قوم ہوتی ہے اور وقتی فائدے کے چکر میں وہ خواہشات کو ترجیح دیتی ہے، کتاب اللہ کو پش پش ڈال دیتی ہے، ایسی قوم سے ہدایت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بہانہ باز قوم ہو، انہیں اللہ کا کلام سنا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا جائے، وہ بہانے گڑھے،
بہانے پیش کرے، تعویلیں کرے، اور نہ جانے کیا کیا اپنی خواہشات سے وہ لوگ اپنی عقل سے گڑھ کر کے اس کے مقابلے میں چیزیں پیش کریں، تو کہتے ہیں ایسے لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ بہانہ باز قوم ہدایت نہیں پا سکتی ہے، اطاعت و فرما برداری والی جو قوم ہے وہ ہدایت پاتی ہے۔ اور ایسے ہی کہا کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے اللہ کے کلام میں رد و بدل کرنے کا جرم کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے قرآن میں رد و بدل کریں، قرآن کی آیات سے غلط چیزیں ثابت کریں، شرک ثابت کریں، توحید کی منافی چیزیں ثابت کریں، تو ایسے لوگ ہدایت کہاں پا سکتے ہیں؟ ایک بات یہاں دیکھیں، ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش آیا تھا کہ یہود آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک مقدمہ لے کر کے آئے ایک زانیہ عورت کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تورات میں اس کے متعلق کیا حکم پاتے ہو، اس کے متعلق کیا حکم پاتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا دیکھیے جھوٹ کہہ کر کے، یہی تحریف ہے، یعنی لفظی اور معنوی ہے۔ کہا کہ ہم لوگ اس کے متعلق، اس جرم کے متعلق یہ پاتے ہیں کہ ایسوں کو یعنی زانی مرد اور عورت کو رسوا کیا جائے اور کوڑے مار دیے جائیں، رسوا کیا جائے اور کوڑے مار دیا جائے جو شادی شدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن سلام، یہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے تورات کو، تو کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، کہا یہودیوں تم لوگ جھوٹ دروغ گوئی سے کام لے رہے ہو، اس تورات کے اندر تو رجم کا ذکر ہے کہ ایسوں کو رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے پتھر سے مار مار کر کے۔ تو تورات لایا گیا تو کہا گیا پڑھو، تو ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو آیت رجم پر وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، چھپا لیتے تھے، ہاتھ رکھ کر کے اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، تو وہاں اس کے نیچے آیت رجم موجود تھی۔ یہ دیکھیے کتنی سرکش قوم تھی، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ سرکشی کرتی تھی۔ تو یہ چند باتیں اس آیت کے متعلق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت و فرما برداری والی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اس طرح کی سرکشی سے بچائے، اور اتباع اور تسلیم کی راہ پر چلنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔